اسی لیے تم بدبختوں کو کہا جاتا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے معاملے میں اپنی زبان بند رکھو، اور جن سے خود رسول اللہ حیا فرمائیں، جن کے آنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تہبند مبارک کو نیچے کریں، اور جب پوچھا جائے تو آپ ارشاد فرمائیں کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ داماد رسول کے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں۔ صحابہ کرام کے گستاخیاں کر کر کے تیرے چہرے پہ کیسا پھٹکار پڑا ہے لانتی، یہ وہ بغض ہے تم لوگوں کے سینے میں صحابہ کرام کا جس وجہ سے ہم تمہیں رافضی کہتے ہیں۔ یار مجھے کہنے دیں یار، یہ الفاظ آج خادم حسین رضوی صاحب کے، اس سے اچھا میں تمہیں کیا جواب دے سکتا ہوں کہ وہ در کتے ہو ہیں مالکانو پہ گئے ہو۔ سنو امام عشق و محبت کی باتیں، اور سنو سیدی اعلیٰ حضرت کی سوچ، سنو سیدی اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کہ رسول اللہ علیہ السلام سے عشق و محبت کا یہ لیول کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یار ایسے کیوں نہیں کہتے کہ مٹی نے دامان اقدس میں پناہ لی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بلا تمہید جو ہے میں بالکل اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے کہ یاسین قادری نامی ایک شخص ہے جو کہ اصل میں رافضی تھا، اس نے اپنے نام کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ قادری لگا کر ٹھیک ہے یہ رفض جو ہے وہ پھیلا رہا تھا، اور الحمدللہ اہل سنت کے جو علماء ہیں یہ اس کو پہلے سے جانتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا رفض کھل کے اب جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ سامنے آ گیا، تو علماء کرام نے جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی، اور مطلب میں ان کی گفتگو سننے کے بعد یہ مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر کلپ بناؤں، لیکن کچھ دوست احباب جن کی بہت زیادہ ضد تھی کہ نادر بھائی آپ اس کے اوپر جو ہے آپ کا کلپ بھی آنا چاہیے، باقی ایشوز پر اگر آپ کا کلپ آتا ہے تو اس ایشو کے اوپر بھی آپ کا کلپ آنا چاہیے۔ تو یوں کہنے بات دل ناخواستہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس بدبخت رافضی کا جو ذکر ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کروں یا اپنی زبان سے ادا کروں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ جب کوئی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بھونکے گا تو انشاءاللہ اس پہ لعنت بھیجنے کے لیے ہم پیش ہیں، اور انشاءاللہ ان کا دفاع کرنے کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ اور ایسے کتے جو ہیں، میں تو اس کو دنیاوی کتا بھی نہیں کہتا، میں تو اس کو جہنم کا کتا کہتا ہوں۔ اس کو تو دنیاوی کتا کہنا بھی ایک کتے کی توہین ہے کہ جو دنیا کا کتا ہے نا وہ ہو سکتا ہے میرے اوپر بھونکے کہ یار تو نے مجھے صحابہ کا گستاخ کہہ دیا۔ میں کتا ہوں لیکن میں صحابہ کے اوپر نہیں بھونکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام کے اوپر بھونکتا ہو وہ جہنم کا کتا ہے۔ اس شخص نے اتنی دلیری کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اویس ربانی، اب اس کو بھی میں کیا کہوں، اس کے لیے میں الگ سے انشاءاللہ کبھی کوئی کلپ بناؤں گا، لیکن فی الحال میں یاسین رافضی نے جو بکواسات کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بارے میں اس نے جنگ احد والے معاملے کو لے کے الفاظ کا جو ہے وہ گھٹیا ترین ترجمہ کر کے اور دل سے بغض نکالتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے اس نے بکواس کی اور دفاع کر رہا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا، ان کی افضلیت کو ثابت کر رہا ہے، اور افضلیت کو ثابت کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس شخص نے اتنے گھٹیا ترین الفاظ استعمال کیے کہ یقین کریں کہ امت مسلمہ کے سینے جو ہیں وہ چھنی پڑے ہیں، دل ٹوٹے پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہیں کہ یار کوئی اس قدر بھی دعوت میں جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے صحابہ کرام کے لیے۔ ہمارے اہل سنت کے ذوالفقار حسین شاہ صاحب جب اس کو دھول چٹا رہے تھے تو اس شخص نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کر ڈالی، اور وہاں سے یہ کہ معاملہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہوا، اور پھر اب اس بات کو دبانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ایک ہی ٹولے سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ شیر کے مصداق ہیں جو تقریباً میں اپنی ہر پوڈ کاسٹ میں ان لوگوں کے لیے پڑھتا ہوتا ہوں۔ شہرت کے طلبگار ہیں یہ ننگے زمانہ، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، ان کو شہرت چاہیے۔ لیکن میں اس کے اوپر جو آج گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں کچھ تھوڑی سی لاجیکلی گفتگو بھی آپ سے کروں، جو مجھے اس وقت یونیورسٹی کے نوجوان سن رہے ہیں، جو مجھے کالج لیول کے لڑکے سن رہے ہیں، جو مجھے نوجوان جنریشن اس وقت مجھے جو سن رہی ہے، ٹھیک ہے، میں ان سے مخاطب ہوں اس وقت۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس شخص نے کیا مکاری اور عیاری کی کہ لفظ فرار کا ترجمہ کہتا ہے جی میں فرار کا ترجمہ کیا کروں، فرار کا ترجمہ بھاگنا نہ کروں تو کیا کروں، اس کا ترجمہ بنتا ہی ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے معاذ اللہ، بار بار اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے جی وہ بھاگ گئے تھے۔ یار آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ فرار کا ترجمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اگر فرار کا ترجمہ بھاگنا ہی کرنا ہے، آپ یہ دیکھیں عربی جو ہے یہ بہت وسیع زبان ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے آپ بے شک وہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے یا کسی حدیث کا ترجمہ ہے، باقاعدہ بندے کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ ایک ایک لفظ کے کئی ہزار معنی ہوتے ہیں، سینکڑوں معنی ہوتے ہیں، کون سا جملہ، کون سا لفظ، کون سا ترجمہ جو ہے وہ شخصیت کے حوالے سے کس کے لیے کیا کرنا ہے، یہ ترجمہ کرنے والے کو اتنی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے۔ اگر بیسیکلی دیکھا جائے نا تو اس میں صحبت کا بہت اثر ہے۔ جب آپ ادب والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے، اگر آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی صحبت اٹھائی ہوتی تو کبھی بھی آپ فرار کا ترجمہ بھاگنے کا نہ کرتے۔ اگر آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا، اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھے ہوتے، ان کے کسی شاگرد کے سامنے جا کے بیٹھے ہوتے اور اعلیٰ حضرت کا فیض کسی اعلیٰ حضرت کے شاگرد سے حاصل کیا ہوتا، تو اس قسم کی بکواس آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نہ کرتے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فرار کا ترجمہ میں کیا کروں، تو آپ مجھے بتائیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو آپ نے تو وہی کام کیا جو اشرف علی تھانوی نے کیا تھا جی میں لفظ ضالًّا کا کیا ترجمہ کروں، کیوں، اس کے ذہن میں کیا تھا، وہ جی یہ تو وہی ضالًّا ہے جو ضالین میں آیا ہے اور اس کا مطلب گمراہی ہے، تو اس نے حضور علیہ السلام کے لیے بھی گمراہ کا ترجمہ کر دیا، وہی بونگی تم نے بھی ماری،
اور جی میں فرار کا ترجمہ کیا کروں؟ فرار کا ترجمہ تو بھاگنا ہے نا، تو میں کیا کروں؟ کہ اگر اس طرح کے جملے کسی معتبر شخصیت کے لیے آ جاتے ہیں تو کیا اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا؟ نہیں، آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، آؤ اعلیٰ حضرت کے قدموں میں۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تم لوگ ذلیل ہو گئے سیدی اعلیٰ حضرت کے دامن کو چھوڑ کے، تم نے اعلیٰ حضرت سے بغاوت کی ہے، جس وجہ سے بدبختو تم لوگوں کا یہ حال ہے کہ تم گمراہی کے عمیق گڑھوں میں جو ہے وہ گرتے ہی جا رہے ہو، گرتے ہی چلے جا رہے ہو۔ سنو اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اے محبوب، جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے ادب۔ جب ادب کا دامن آپ ہاتھ میں رکھ کے اگر ترجمہ کریں گے تو آپ کے سامنے خود الفاظ آئیں گے۔ شرم کرو، ڈوب مرو شرم سے کہ تم ایک داماد رسول شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دفاع کرتے ہوئے دوسرے داماد کے لیے تم نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اور سوچ رسول اللہ علیہ السلام کا دل گنبد خضرا میں کتنا غمگین ہوا ہوگا، اور سوچ حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کا دل اپنے مزار پر انوار میں کتنا غمگین ہوا ہوگا۔ یہ وہ داماد ہیں کہ جن کو ذوالنورین کہا گیا، اور یہ وہ داماد ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جن کو اپنی دو شہزادیاں، ایک نہیں دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دیں۔ بدبخت تو زبان کھولنے سے پہلے سوچتے تو صحیح۔ فرار کا معنی اگر تم نے بھاگنا ہی کرنا ہے تو پھر تو تم نے وہ مکر اللہ والا کام کیا، تو انہوں نے بھی مکر کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکر کر دیا۔ لیکن اگر اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھے ہوتے تو آؤ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا کہ وہ کافر مکر کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر چل رہا تھا۔ اگر ادب والوں کے قدموں میں بیٹھے ہو تو تمہیں پتا ہونا کہ ادب سے کس کے لیے کیا جملہ استعمال کرنا ہے۔ اگر تم جنگ احد کی بات کرتے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ تم نے کہا بھاگ گئے، اور استغفر اللہ یار معاذ اللہ کہ جناب وہ جا رہی تھی اور مرد آ رہا یار معاذ اللہ، یار تم کس طرح کے غلیظ آدمی ہو یار۔ اگر چھی تھوک کہہ کے بھی میں تمہاری توہین کروں نا تو میرا تھوک پاک ہے تم سے، بدبخت انسان، تم پہ تو تھوکتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کیا جنگ احد میں حضور علیہ السلام کو محفوظ مقام پر نہیں پہنچایا گیا تھا؟ آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ احد نے اپنا سینہ کھولا اور حضور علیہ السلام اس میں گوشہ نشین ہوئے۔ میرے ہی جملے دیکھ لے یار جو میں نے ابھی جملے بولے کہ احد نے اپنا سینہ کھولا اور حضور علیہ السلام اس میں گوشہ نشین ہوئے، اور تیرے جیسا بدبخت ہوتا تو حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی الفاظ استعمال کرتا جو تو نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں استعمال کیے۔ پھر ہجرت کی رات کو کیا کہو گے؟ ہجرت کی رات کو رسول اللہ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں جا کر گوشہ نشین ہوئے، تو کیا رسول اللہ علیہ السلام کے لیے وہ الفاظ استعمال کرو گے؟ اگر اس کو فرار ہو جانا کہتے ہیں یا اس کو بھاگ جانا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور علیہ السلام کی طرف ان الفاظ کی نسبت کرو گے؟ دیکھا جائے تو بہادری میں، شجاعت میں تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مشہور ہیں، تو ساتھ تو ان کو لے جانا چاہیے تھا، لیکن ساتھ صدیق اکبر کو لے کر گئے، تو کیا اس سے مولا پاک کی کوئی شجاعت و بہادری کے اوپر فرق آ گیا؟ اسی لیے تم بدبختوں کو کہا جاتا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے معاملے میں اپنی زبان بند رکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وعدہ قرآن میں فرما چکا ہے، اللہ فرما چکا ہے وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تم آج گندی نالی کے گندے کیڑے کون ہوتے ہو داماد رسول کے اوپر زبان دراز کرنے والے؟ لیکن یار یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ مولا پاک کی افضلیت کو بیان کر رہے ہو، یا چلو اب ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہی ہو، تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ باقی صحابہ کرام کے اوپر کتے کی طرح بھونکو؟ یہ قاعدہ کلی آپ کو کس نے سکھایا؟ کتنے ہی ایسے مواقع ہیں کہ جنگ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، تمہیں وہ شرکت نظر کیوں نہ آئی؟ تمہیں باقی جنگیں کیوں نہیں نظر آئیں یار؟ تمہیں جنگ احد ہی نظر آئی کہ جس میں سے آپ تشریف لے گئے لوگوں کے سامنے اپنی دو نمبری چھپانے کے لیے؟ تو مولا کائنات کا ذکر اگر ادب سے کر سکتے ہو کہ وہ داماد رسول ہیں، تو یار کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تم ادب سے نہیں کر سکتے؟ میں محب اہل بیت ہوں، اس وجہ سے مجھے رافضی، ہم تجھے محب اہل بیت، اول تو محب اہل بیت نہیں ہے بھائی، اگر تو محب اہل بیت ہوتا تو داماد رسول کو اس طرح نہ بھونکتا۔ ہم تمہیں مولا علی کی محبت کی وجہ سے رافضی نہیں کہتے، ہم تمہیں بغض صحابہ کی وجہ سے رافضی کہتے ہیں۔ لگا کر نام اہل بیت کا تم عیش کرتے ہو، شہیدوں کے لہو کو آج بھی تم کیش کرتے ہو، شرم سے ڈوب مرو۔ ایسا شخص جو حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر بھونکتا ہو، وہ کہیں نہ کہیں کسی اللہ کے ولی کے اوپر بھی بھونک چکا ہوتا ہے۔ یہ دروازے ویسے نہیں کھلتے، کہیں سے گزر کے تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تک آئے ہو کہ جب بدبختی غالب آتی ہے نا تو سر پہ دو سینگ نہیں نکلتے۔ اسی قسم کے جملے تمہارے منہ سے جو ادا ہو رہے ہیں، اسی قسم کے جملے نکلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے گستاخیاں کر کر کے تیرے چہرے پہ کیسا پھٹکار پڑا ہے لانتی۔ تو ادب والوں کے ساتھ بیٹھو، ادب والوں کے ساتھ بیٹھو۔ اگر اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھے ہوتے، اعلیٰ حضرت والوں کی صحبت میں بیٹھے ہوتے تو کبھی بھی اس قسم کی بکواس نہ کرتے۔ سنو سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس جب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا اگر حضور علیہ السلام کے کپڑوں کے اوپر اگر واقعی مٹی لگی ہوئی ہے تو کیا الفاظ استعمال کریں کہ ایمان بھی بچ جائے اور بات بھی ہو جائے؟ تو سنو امام عشق و محبت کی باتیں، اور سنو سیدی اعلیٰ حضرت کی سوچ، سنو سیدی اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کہ رسول اللہ علیہ السلام سے عشق و محبت کا یہ لیول کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یار ایسے کیوں نہیں کہتے کہ مٹی نے دامان اقدس میں پناہ لی ہوئی ہے، اور لاؤ نہ ایسا، کیوں نہ بند کریں ہم آنکھیں سیدی اعلیٰ حضرت کے اوپر اور بیٹھو نہ ایسے ادب والوں کی بارگاہ میں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ فرار کا معنی ایک صحابی رسول داماد رسول کے لیے کیا استعمال کرنا ہے۔ اور یہ کیسا حب علی ہے کہ جو تیرے دل میں کسی صحابی کی محبت نہ لا سکا؟ یہ کیسا حب اہل بیت ہے کہ جو تو داماد رسول کے لیے بھونک گیا بدبخت؟ وہ داماد رسول کے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں اور جن سے خود رسول اللہ حیا فرمائیں، جن کے آنے پر حضور علیہ السلام اپنے تہبند مبارک کو نیچے کریں، اور جب پوچھا جائے تو آپ ارشاد فرمائیں کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
اور تو بتا بدبخت تو نے کیا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں پڑھی تھی؟ کیا تجھے حضرت عثمان غنی کی سخاوت نظر نہیں آئی؟ تجھے ان کے عقد میں حضور علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں نظر نہ آئیں؟ یہ وہ بغض ہے تم لوگوں کے سینے میں صحابہ کرام کا جس وجہ سے ہم تمہیں رافضی کہتے ہیں. ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہدایت دے دے, اور اگر تیرے نصیب میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے. کبھی شیخان کریمین پہ بھونکتا ہے, کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکتا ہے, اور دیکھ تجھے وہ بکواس کہاں تک لے کے آئی. تو حضرت امیر معاویہ پہ بھونکا تھا, آج تو داماد رسول پہ بھونکا. اور پھر سوچ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت مولا کائنات سے کیا رشتہ ہے. تو کل بروز قیامت مولا علی کو کیا منہ دکھائے گا بدبخت؟ اور اب تو مناظروں کا چیلنج دے رہا ہے, اور مناظروں کا چیلنج بھی ان کو دے رہا ہے جو خود کرپٹ ہیں. ذیاب فی ثیاب, لب پہ کلمہ دل میں گستاخی. سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے. اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے مصداق ہو تم. میری اس وقت ایسی کیفیت ہو چکی ہے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی ایسا جملہ جو دنیا کا گھٹیا ترین جملہ ہو, میں جو تیرے لیے استعمال کروں. یار مجھے کہنے دیں یار یہ الفاظ آج خادم حسین رضوی صاحب کے, اس سے اچھا میں تمہیں کیا جواب دے سکتا ہوں کہ وہ در کتے ہو مالکانو پہ گئے ہو. وہ صحابہ کرام جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے ہدایت کے ستارے کہا کہ میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں, کسی ایک کی پیروی بھی کر لو تو تم فلاح پا جاؤ گے. اور یار پھر ان میں جنتی صحابی, عشرہ مبشرہ کے صحابی, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول, 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ شرف حاصل ہوا, جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, 2 نوروں والا. تیری زبان کو کیڑے پڑے, تو بھونکا کس طرح, تو نے سوچا کس طرح, تیرے اس دماغ میں گوبر بھرا تھا. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے. محفوظ صدا رکھنا شخا بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. دعا کرو تو ان لوگوں کو دیکھ کے, مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھنے والی دعائیں پڑھا کرو, اور دعا کیا کرو سنیوں کہ تمہاری نسلوں میں کبھی کوئی گستاخ نہ پیدا ہو. یہ اہل سنت کا حسین امتزاج ہے الحمدللہ, کہ ہم الحمدللہ صحابہ کے بھی نوکر ہیں, الحمدللہ ہم اہل بیت کے بھی وفادار ہیں. کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے ترت رسول اللہ کی. ہم ان اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مولا گلبن رحمت زہرا, سبتین اس کی کلیاں پھول, صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. ہم ان اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ منم امیر جہانگیر کج کلا, یعنی کمینہ بندہ و مسکین گدائے آل رسول. ہم ان اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ہم ان اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اہل بیت کی محبت کے جام بھی بھر بھر کے پلائے اور صحابہ اکرام کا بھی غلام بنایا. 100 باتوں کی ایک بات ہے یار, 100 باتوں کی ایک بات ہے, آ جاؤ اعلیٰ حضرت کے قدموں میں. تم نے اعلیٰ حضرت سے غداری کی جس وجہ سے آج تم بھٹک رہے ہو. اگر تم نے امام عشق و محبت کا دامن پکڑا ہوتا, آج تمہیں پتا ہوتا کہ تم نے کس کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے. تو اس لیے ادب مانگو. جب بھی صحابہ کرام کا ذکر آئے خاموش, بالکل الرٹ. یہ ڈینجر زون ہے, یہ ریڈ زون ہے. یہاں پہ ہر جملہ نہیں بولنا, یہاں پہ ہر بات نہیں کرنی بھائی. خبردار صحابہ کرام کا جیسے بھی ذکر ہے, حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. جیسے ہی صحابہ کرام کا ذکر ہے ٹینشن ہو جاؤ ادب سے. جو اہل بیت کا نام لے کے تمہیں صحابہ سے متنفر کرے نہیں چلے گا, اور جو صحابہ کا نام لے کے تمہیں اہل بیت سے متنفر کرے نہیں چلے گا. جو ناصبی ہے وہ بھی نہیں چلے گا, جو خارجی ہے وہ بھی نہیں چلے گا, جو رافضی ہے وہ بھی نہیں چلے گا. نہ رافضی نہ خارجی نہ ناصبی, فقط ہے سنی معتدل. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں با ادب رکھے, بے ادبوں سے بچائے, بے ادبوں کے سائے سے بھی محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں جو اپنی جناب میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.